بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والے لوکاں نو بھلاندے رواں گے توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں میری دل سے دعا ہے، عزت قرآن رہے، عظمت اسلام رہے۔ الہی آرزو ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو کچھ خدمت اسلام کر جائیں۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس پوری دنیا میں بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، اور لائبریریوں میں ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ان لاکھوں کتابوں کے لاکھوں مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج تک کسی مصنف کو، کسی رائٹر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جیسی کتاب میں نے لکھی ہے، اس جیسی کتاب کوئی اور دوسرا لکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں علم دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور ترقی پذیر ہے، اور بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے فاضل اور ڈاکٹر اور سائنسدان یہاں موجود ہیں۔ کسی دن میرے اس چیلنج کو کوئی توڑ سکتا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور اس سے بہتر کتاب لکھ سکتا ہے، اس سے بہتر تحقیق کر سکتا ہے۔ اس پوری دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کا مصنف یہ کہتا ہے کہ جیسی کتاب میں نے لکھی ہے، قیامت کی دیواروں تک اس جیسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اللہ اکبر! یار وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی اعلان کر دو اگر انسان پوری کائنات کے اور جن یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، کس بات پر اکٹھے ہو جائیں؟ ایاتو بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں، لا یاتونا، نہیں سمجھ آئی، لا یاتونا، پوری کائنات کے انسان اور جن مل کے بھی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ پاک نے اس چیلنج کو اور مختصر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، تم 114 صورتیں نہیں بنا سکتے، تو پھر ایسے کرو اس قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ 1500 سال گزر گئے اللہ پاک کے اس چیلنج کو کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اپنی طرف سے بنا کے لے آؤ۔ جب 10 بھی نہ لا سکے تو اللہ پاک نے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر یہ قرآن، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اس قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، فاتو بسورۃ من مثلہ، پھر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر آج تک نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو قیامت تک تم کر نہیں سکو گے۔ اس جیسی کتاب کا کتاب بنانا تو دور کی بات ہے، اس جیسی 10 صورتیں لانا تو دور کی بات ہے، اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ پاک کا قرآن ہے، اس قرآن سے پوچھے تو رب کا قرآن جواب دیتا ہے۔ قرآن سے پوچھے تیرا نام کیا ہے، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھے اے قرآن تجھے اتارنے والا کون ہے، قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہوں۔ قرآن سے پوچھے قرآن تجھے لے کے کون آیا ہے، رب سے، قرآن جواب دیتا ہے نزل بہی روح الامین، روح الامین فرشتہ جبریل اس کو لے کے آیا ہے۔ قرآن سے پوچھے قرآن تو کس پر اترا ہے، قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وہو الحق، یہ سچ ہے اور اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن سے پوچھے اے قرآن تو کس مہینے میں آیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن سے پوچھے اے قرآن تو کس رات میں آیا ہے، اللہ فرماتے انا انزلناہ فی
लैलतिम मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। मैंने इस कुरान को बड़ी बाबरकत रात में उतारा है, मुबारक रात में उतारा है। मालिका वो मुबारक रात कौन से महीने में है और कौन सी रात है? अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वो रात कौन सी है? लैलतुल क़द्र है। ऐ कुरान तू किस लिए नाज़ल हुआ, तू किस लिए उतारा गया है? कुरान जवाब देता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने कुरान नाज़ल किया अला अब्दिही, अपने बंदे पर, ले यकून लिल आलमीना, ताकि हो जाए तमाम दुनिया वालों के लिए नज़ीरा, डराने वाला। ये कुरान इतनी मुक़द्दस किताब है, इतनी मुतहर किताब है। इस कुरान का देखना भी सवाब है, इसका पढ़ना भी सवाब है, इसका सुनना भी सवाब है। अल्लाहु अकबर, इसकी महफिल में बैठना भी सवाब है। जो इस कुरान को ज़ुबानी याद करे वो हाफिज़ कुरान बन जाए, जो तजवीद के साथ पढ़े वो कारी कुरान बन जाए, जो खड़ा होकर बयान करे वो मुबल्लिग़ कुरान बन जाए, जो बैठ कर बयान करे वो मुफस्सिर कुरान बन जाए। अल्लाहु अकबर। और जो कुरान को पढ़कर इस पर अमल करे वो अल्लाह का वली बन जाए। अल्लाहु अकबर। दुनिया में बड़ी किताबें हैं लेकिन किसी भी किताब में ये जुर्रत नहीं है और कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि जो ये दावा कर सके कि इतने 40 साल के लोगों ने ये किताब ज़ुबानी हिफ़्ज़ कर लिया है। लेकिन कुरान का इजाज़ देखो, इस कुरान को याद करने वाले आपको 7 साल के बच्चे भी नज़र आ जाएंगे। 7 साल के बच्चे इस कुरान को ज़ुबानी याद करने वाले, 6 साल के बच्चे। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, अभी इस्लाम बाकी है। और इस कुरान की इतनी अज़मत है कि इस कुरान को जो लेके आया वो अल्लाह पाक ने उसको फरिश्तों का सरदार बना दिया। और इस कुरान को जो नबी पर, जिस नबी पर नाज़िल हुआ वो नबी अल्लाह पाक ने तमाम नबियों का सरदार बना दिया। और ये कुरान जिस शहर पे नाज़िल हुआ वो शहर सारे शहरों का सरदार बन गया। जिस महीने में नाज़िल हुआ वो महीना सारे महीनों का सरदार बन गया। जिस रात में नाज़िल हुआ अल्लाह पाक ने उस एक रात की इबादत को 83 साल की इबादत करार दे दिया। 83 साल एक बंदा 83 साल अल्लाह की इबादत करता रहे। और एक वो सिर्फ जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ है एक रात की इबादत करे वो उससे ज़्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर। और ये कुरान जिस उम्मत पे नाज़िल हुआ वो उम्मत सारी उम्मतों की सरदार बन गई। और जिस कुरान जिस सीने में हो वो सीना सारे सीनों से सरदार बन जाए। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक दे, इस कुरान को सीने में ठहराने की तौफीक दे। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, मुसलमान को फिर नए सिरे से मुसलमान कर दे। वो नबी जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। मैंने अल्लाह पाक से कहा या अल्लाह
ہمارے پاکستان میں تو اس قرآن کو قسموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے پاکستان میں تو اس قرآن کو مردوں کو بخشوانے کے لیے یا پھر قسموں کے لیے یا پھر براتوں پر لڑکیوں کو اس کے سائے کے نیچے سے گزارنے کے لیے یا پھر ختموں کے لیے یا پھر دکانوں کے افتتاح کے لیے میں نے اللہ پاک کے قرآن سے پوچھا، اے قرآن کیا تو مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو تعویذ گھنڈے کے لیے آیا ہے؟ اے قرآن کیا تو باراتوں میں لڑکی کے اوپر پھیلنے کے لیے آیا ہے؟ اے قرآن کیا تو صرف حلف کے لیے آیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن پڑھ کے کفر اور بدعت کی گمراہی سے نکل کر نور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اللہ اکبر، نور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ یہ اللہ پاک کے قرآن کا نازل ہونے کا مقصد ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا مزاج بدل چکا ہے۔ آج ہمیں وجد آتا ہے، کبھی ہمیں وجد قرآن کی تلاوت پہ آتا تھا، اب ہمیں وجد قوالیوں پہ آتا ہے۔ کبھی ہمارے دل کا سکون اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، آج ہمارے دلوں کا سکون موسیقی ہے۔ کبھی ہماری روح کی غذا اللہ کا قرآن ہوا کرتا تھا، اب ہماری روح کی غذا گانے بجانے اور تھرکتے اور ناچتے ہوئے ناچ اور گانے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو صرف وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے قرآن نو مندا کوئی، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا کھلے نو مندا کوئی، تے جے قرآن کھول سنائیے تے سن کے نس دے اوہی۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا کلمہ پڑھدا کوئی، تے جنہ دل نل کلمہ پڑھیا جنت جاسن اوہی۔ اللہ اکبر، قرآن کے بارے میں ہمارے ہاں 5 طبقے ہیں، 5 طبقے انگلیوں پر گننا ہے اور اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک میں شمار کرنا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے نہ بچپن میں نہ جوانی میں نہ بڑھاپے میں قرآن کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے، قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ
فرماتے ہیں میں نے جہنم کو بھرنے کے لیے بہت سارے جن اور انسان پیدا کیے ہیں، بس مقصد ان کے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے۔ مالکہ وہ کون بد نصیب اور جن اور انسان ہے؟ اللہ کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پوری توجہ میری طرف ہو، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہیں لا يسمعون بها، لیکن قرآن کو یہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ ڈنگر ہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ خود ترجمہ اٹھا کے دیکھنا سورہ اعراف کا، ظہیر الدین بابر نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے بالکل غافل ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے ہاں طبقہ وہ ہے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، اب بڑے ہو گئے ہیں، اب کام کاج میں مصروف ہو گئے ہیں، اب قرآن کبھی کھولنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ صبح اٹھتا ہے تو فوراً واٹس ایپ کھول لیتا ہے، کس کس کا میسج آیا ہے، نوٹیفیکیشن دیکھتا ہے فیس بک پہ کس کس کا آیا ہے، لیکن قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں۔ رات بھی 12-1 بجے تک موبائل کے ساتھ، صبح اٹھتے پھر موبائل کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، پیسے جتنے بھی کمائے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ایسے اس کو محسوس ہوگا کہ ہاتھ میں شاید سوراخ ہے، پیسے اتنے آتے ہیں پتہ نہیں جاتے کہاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں معیشت تنگ کر دوں گا، اور کل قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کروں گا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں تو آنکھیں دی تھی، اب یہاں کیوں اندھا کیا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے قرآن پہلے پڑھا تھا فنسیتها، پھر تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا، تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج میں بھی تجھے بھول جاؤں گا، بھلا دوں گا۔ دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، حفظ، لیکن حفظ کر کے بھلا دیا ہے۔ 30واں سپارہ حفظ تھا، اب ایک بھی صورت نہیں آتی ہے، 26 صورتیں آتی تھیں، اب ایک بھی نہیں آتی ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے جب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں گے آپ کے پاس رہے گا، 2 مہینے آپ ٹچ نہ کریں، 2 مہینے آپ اپنی صورتوں کو دہرائیں نہیں، قرآن فوراً بھول جائے گا، کیونکہ یہ متکبر کی کلام ہے، یہ تکبر والی کلام ہے، اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کتاب کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ متکبر ہے، اسی لیے دل و دماغ سے فوراً نکل جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ بار بار دہرائی جاتی رہے، کیونکہ اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار، بولو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ اللہ اکبر، قرآن یاد کیا تھا بلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو
میرے قرآن کو بھلا دیتا ہے میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، اس کا دوست شیطان بن جاتا ہے، اس لیے وہ رحمان اور قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا ہے۔ نمبر 3، قرآن پڑھا تھا اور یاد کیا تھا، اب بھلا دیا ہے۔ اور نمبر 4 ہمارے ہاں طبقہ یہ ہے، قرآن کے قاری بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہیں، لیکن ریاکاری ہے، دکھلاوا بہت زیادہ ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں راتوں کو اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں آج میں نے 2 سپارے پڑھے ہیں، آج میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے اتنا، نہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے پڑھا ہے اس کو سب پتہ ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں اور قرآن مجید ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے۔ نمبر 5 وہ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن والی محفل سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو قرآن کے عالم بن جاؤ یا پھر قرآن کے متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ، یا پھر قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میں آپ کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں، اگر میں سچ سمجھتا ہوں تو میری تصدیق کرنا، آپ کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں آپ جامعہ نظیریہ میں قرآن کا متعلم بن کے آتے ہیں۔ ہاں جی کہو۔ نہیں، قرآن سیکھنے نہیں آتے آپ، کہاں کیا کرنے آتے بھائی؟ یہاں قرآن سیکھنے آتے ہیں، قرآن۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو یہ 5 قسم کے طبقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل ایک دن نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے بتایا یا رسول اللہ فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے، بہت سارے فتنے ہوں گے۔ آپ آج دیکھ لو موبائل کا فتنہ ایک علیحدہ ہے، ہر قسم موبائل کھولو، فیس بک کھولو، فوراً بے حیائی اور عریانی فحاشی، باہر نکلو فحاشی عریانی بے حیائی، نظریں گندی ہوتی ہیں، دماغ گندا ہوتا ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنے بہت زیادہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے جبریل خدا سے پوچھ کے دکھا بتاؤ کہ جب فتنوں کا دور ہو تو کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل آئے اور فرمایا اگر فتنوں سے بچنا ہے تو صرف اس کا ایک ہی راہ ہے، کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن، اس سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ فتنے تو ایسے پے در پے۔ آدم علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا، حالانکہ قرآن تو ازل سے لوح محفوظ میں موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، قرآن نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء آئے، قرآن نہیں آیا۔ حضرت یعقوب آئے، قرآن نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ آئے، قرآن نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا آدم جاؤ، قرآن نہیں بھیجوں گا، نوح جاؤ، قرآن نہیں بھیجوں گا، ابراہیم جاؤ، قرآن نہیں بھیجوں گا، موسیٰ جاؤ، قرآن نہیں بھیجوں گا، عیسیٰ جاؤ، قرآن نہیں بھیجوں گا۔ کیوں میرے مالکا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کلام اتنا اعلیٰ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے محمد کی زبان چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں قرآن کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ مالکا کہاں قرآن سنبھال کے رکھا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اوپر ہو تو لوح محفوظ میں ہوتا ہے، نیچے ہو تو محمد کے سینے میں ہوتا ہے صلی اللہ
علیہ وسلم. اور عظمت دیکھو, قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق دیکھو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام, قرآن میں لکھا ہے, اللہ کی کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے, بلکہ اللہ پاک نے 30 دنوں کا وعدہ لیا, 30 دنوں کا. جب 30 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر کتاب لینے گئے, اللہ نے 10 مزید راتیں بڑھا دیں. فَأَتْمَمْنَاهَا, پورا کر دیا, بِعَشْرٍ 10 کے ساتھ پورا کر دیا, 40 لیلتاً. قرآن ہے بھائی, قرآن. 40 لیلتاً, 40 راتیں موسیٰ وہاں رہے کوہ طور پر. 40 راتیں وہاں رہ کر کیا کرتے رہے؟ اللہ کی کتاب لینے کے لیے گئے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیے. آپ کے اور میرے آقا اگر مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں ہے, اگر آپ مدینہ میں ہے تو قرآن. کچھ مکی صورتیں ہیں, کچھ مدنی صورتیں ہیں نا. سرکار مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں ہے, سرکار مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں ہے, سرکار بدر میں ہے تو قرآن بدر میں ہے, نبی پاک احد میں ہے تو قرآن احد میں ہے, اگر نبی پاک خندق میں ہے تو قرآن خندق پہ نازل ہو رہا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی امی عائشہ کے بستر پر ہیں تو قرآن بستر پہ آ رہا ہے. اللہ اکبر, قرآن بستر پہ آ رہا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے وہ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تھے جو لینے گئے خود کلیمے خدا, فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں. وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر, ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں, دل کو لذت فرحت ایسی ملی, ایسی تسنیم خود سامنے آ گئی. لب پہ جب بھی محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. نبی پاک کی پاک اور میٹھی زبان ہو, رب کا قرآن ہو, تاثیر کیسی ہوگی جب اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے, تاثیر کیسی ہوگی. دوس ایک قبیلہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے, اس کا بادشاہ, اس کا نام طفیل ہے. وہ مکے میں کسی کام کی غرض سے آیا. مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے کہا بادشاہ سلامت, آپ مکے میں آئے ہیں. بات سنیں, مکہ میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے نہ بچ کے رہنا, اس کی بات نہ سننا. اس نے نہ ہمارے گھروں میں نہ لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں, باپ بیٹے میں لڑائی ہے, اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں آپ نے قطعاً اس کی بات ہی نہیں سننی. اتنا اس کو برنگیختہ کیا, اتنا اس کو پریشرائز کیا کہ اس نے کہا یار ایسے کرو, پھر روئی میرے کان میں دے دو تاکہ میں ان کی سنی نہ سکوں. روئی لے لی. اب جناب مکے کے بازاروں میں پھرتا ہے, دل میں خیال آیا بیت اللہ کا طواف کروں. بادشاہ سلامت کے دل میں خیال آیا, اب جب دوڑ کے چکر لگا رہے نا, ایک روئی نیچے گر گئی. بیت اللہ میں سرکار قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اب جناب ایک روئی گری. کہتا ہے میں نے دل میں سوچا میں اتنا پڑھا لکھا, میں ایک ملک کا بادشاہ, اتنا میں سمجھدار, میں شاعروں کو ادیبوں کو جانوں, بلا میں پاگل ہو جاؤں گا کیوں نہ. روئیاں دونوں نکال دی. سرکار قرآن پڑھتے جاتے ہیں, طفیل کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آخر طفیل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں کہتا ہوں
رب کا قرآن ہو اور رسول پاک کی میٹھی زبان ہو تو کیسا اثر ہوگا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن میں ہے مشرک رات کو چھپ چھپ کے نا ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے آ کے حضور کا قرآن سنا کرتے تھے. اللہ بھئی اس کو نہ پتہ چلے، اس کو نہ پتہ چلے. اللہ اکبر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن اتنا بھبتا تھا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں سنگ دل وی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بندے. کافر وی چھپ کافر وی رات نو چھپ چھپ کے کافر وی رات نو چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے پر وکھرا نام. ذرا نبی پاک دا نام اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا. انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں. زر مال تے چھائیاں بھل جاندہ ہے زر مال تے چھائیاں. تو فیل بادشاہ تھا نا زر مال تے چھائیاں بھل جاندہ ہے جو بن دا غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے پر وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا. اوقاز کا میلہ لگتا تھا مکہ میں، عرب میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا اوقاز کا. اب کوئی اس میلے میں دمالے ڈال رہا ہے، کوئی اس میلے میں ڈانس کر رہا ہے، کوئی اس میلے میں قوالیاں گا رہا ہے، کوئی تالیاں بجا رہا ہے. اس میلے میں تیرے اور میرے آقا پہنچے اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کے سرکار نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سرکار نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک بندہ قریب آ، دو آ، تین آ، چار آ، مجمع لگ گیا. سرکار قرآن پڑھتے جاتے ہیں، لوگ سنتے جاتے ہیں. جب چودھریوں کو پتہ لگا فوراً بندوں کو بھیجا جا کے لوگوں کو پیچھے ہٹاؤ اور لوگوں کو کہو قرآن. لوگوں کو کیوں کیا ہو؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہنے لگے کافر لا تسمعوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. یہ قرآن محمد پڑھ رہے ہیں لا تسمعوا. بولو یار ترجمہ کیا کرو، آپ کی بڑی مہربانی. لا تسمعوا نہ سنا کرو. والغوا فی جب محمد قرآن پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم شور مچایا کرو. لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ پاک نے جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو یار. ترجمہ کروں گا ایمان تازہ ہو جائے گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو سنا کرو، اس کو سنا کرو. وَأَنصِتُوا اور چپ رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اکبر. ایک اور مقام یاد آ رہا ہے اللہ پاک کے قرآن کا. آپ کی اور میرے آقا کی زبان ہو، رب کا قرآن ہو، تاثیر کیا ہوگی. ایک دن نبی پاک کے کھجوروں کے باغ میں، اس کا نام وادی نخلا ہے. وادی نخلا، وادی نخلا میں اللہ کے نبی بیٹھ کے ایک کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کے
قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن کی لو بھائی قرآن سناؤں. یہ میرے سامنے نا 25واں سپارہ ہے اور سورت کا نام سورہ احقاف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ جنوں کی ایک جماعت قریب سے گزری. یستمعون القرآن یستمعون القرآن انہوں نے نبی پاک کی پاک اور میٹھی زبان سے نکلا ہوا قرآن سنا. فلما حضروہ قالوا انصتوا جب آپ کے قریب ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ انصتوا. بولو انصتوا. اچھا یار نہیں سمجھ آئی تو میں ایک اور مقام پڑھ دیتا ہوں. یہ 29واں سپارہ ہے اور سورت کا نام ہی سورہ جن ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ جن ہے. لو بھائی پہلی آیت ہے. قل اوحی الیہ قل اے میرے نبی کہہ دو اوحی الیہ میری طرف پیغام آیا ہے وحی آئی ہے انہ استمع بے شک سنا ہے نفر من الجن جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے. فقالوا انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا. اونچی آواز سے قرآن عجبا ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد یہ ایسا قرآن ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی جنوں کی تقدیر دیکھی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اللہ اکبر. اللہ پاک کا قرآن ہے. ایک نبی پاک کی نعت وہ ہے. نعت کا معنی ہوتا ہے تعریف. ایک نبی پاک کی نعت وہ ہے جو شاعر کرے. ایک نبی پاک کی نعت وہ ہے جو نعت خان پڑھے. ایک نبی پاک کی نعت وہ ہے جو مقرر بیان کرے جو خطیب پڑھے جو محدث بیان کرے. ایک نبی پاک کی نعت وہ ہے جو مفسر بیان کرے. ایک نعت وہ ہے جو تابعی بیان کرے. ایک نعت وہ ہے جو صحابی بیان کرے. لیکن ایک نبی کی نعت وہ ہے جو رب قرآن میں بیان کرے. لو بھائی میں نعت سنانے لگا ہوں. اللہ کے قرآن سے نعت سنانے لگا ہوں. سرکار کی نعت اللہ پاک نے کیسے پڑھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ نعت ہے. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس.
الناس یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. ہائے ہائے، جب ترجمے والے میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم ایمان بڑا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ نعت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ فرماتے ہیں والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ تو اللہ نے نعتیں پڑھی ہیں. میں کہتا ہوں حضور کی ہر چیز کا قرآن میں ذکر کیا. اللہ پاک نے حضور کے ہاتھوں کا ذکر کیا قرآن میں. اللہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور کے چہرے کا ذکر کیا اور فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تیرا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھا ہے اب قبلہ تو چینج ہو کے ہی رہے گا. اللہ اکبر. کہیں اللہ پاک نے حضور کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک. حضور کے قدموں کا ذکر کیا اہدنا الصراط یا اللہ جو صراط مستقیم محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اس پہ چلا. اللہ پاک نے حضور کی پوری عمر کا قرآن میں ذکر کیا، بلکہ اللہ نے قسم اٹھائی. اللہ کہتے ہیں میرے سونے محبوب تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تیرے بڑھاپے کی قسم لعمرکا کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. غریباں دا سونا درد ونڈاوے بڑھڑی مائی دی گٹھڑی اٹھاوے. جدوں حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب. بھائی قرآن سناؤں قرآن. میں کہتا ہوں یہ قرآن اگر علم ہے تو محمد اس کے معلم کا نام ہے صلی اللہ. سبق نہیں بولنا، جب بھی میری زبان پر آئے نا سرکار کا نام تو اونچی آواز سے کیا کہنا ہے؟ کنجوسی نہیں کرنی، آہستہ نہیں بولنا بھائی، آہستہ نہیں بولنا، اونچی آواز سے کہنا ہے صلی اللہ. قرآن اگر علم ہے تو محمد اس کے معلم کا نام ہے. قرآن اگر ہدایت ہے تو محمد اس کے ہادی کا نام ہے. قرآن اگر خطاب ہے تو محمد اس کے خطیب کا نام ہے. قرآن رحمت ہے تو محمد بھی رحمت ہے. قرآن بشیر ہے تو محمد بھی بشیر ہے. قرآن نذیر ہے تو محمد بھی نذیر ہے. یا ایسے کہہ لو ایک چپ قرآن ہے، ایک چلتا پھرتا بولتا قرآن ہے. یا ایسے کہہ لو قرآن کو دیکھو تو محمد نظر آتے ہیں، محمد کو دیکھو تو. امی عائشہ سے امی عائشہ سے ایک بندے نے آگے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا؟ فرمایا الست تقرأ القرآن، الست تقرأ القرآن، کیا تو کدی سمجھ کے قرآن نہیں پڑھیا؟ سارا قرآن میرے نبی دی شان ہی تے ہے.
ویکھنی جے سیرت تے پڑھ لے قرآن سارا ہی قرآن میرے نبی دی او شان اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو گے ویکھنی جے سیرت تے پڑھ لے قرآن سارا ہی قرآن میرے نبی دی او شان اے ہوئی انداز امی عائشہ دے بیان دا سانی نہ کوئی جگ وچ آمنہ دلال دا کدی بھی نہیں ہونا کوئی سونا او دنال دا آمنہ دا لال جیڑا رب دا رسول پوری کائنات وچوں بڑا مقبول رتبہ بلند ویکھو صاحب جمال دا سانی نہ کوئی جگ وچ آمنہ دلال دا کدی بھی نہیں ہونا کوئی سونا او دنال دا اللہ پاک کا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو انداز سمجھ آئے گا اللہ کی محبت کا انداز اللہ کی نعت کا انداز آپ کو نظر آئے گا جب آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے جب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کی قسم آپ کو سمجھ آئے گا اللہ کہتے ہیں سلام ایک انداز سنانے لگا ہوں سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح قرآن پڑھ رہا ہوں سلام علی فی العالمین تمام جہانوں میں سے میں نوح پر کیا کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں سلام علی ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر اللہ فرماتے ہیں سلام علی الیاسین سلام ہو الیاس پر اللہ فرماتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون پر میں اللہ کی طرف سے سلام ہو لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی جب صاحب قرآن کی باری آئی اللہ نے نہیں کہا سلام علی محمد نہ بلکہ اللہ نے انداز بدل لیا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پاک پر رحمتیں بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں صلو علیہ اس پر رحمتوں کی دعا کرو اس پر درود پڑھا کرو وسلموا تسلیما صحابہ اکرام صحیح بخاری اور مسلم میں روایت صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قد عرفنا السلام ہمیں سلام کا تو پتہ چل گیا کہ ہم التحیات میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ پر درود کیسے پڑھیں اب میں نے اور آپ نے مل کے پڑھنا ہے اللہم صلی علی کوئی زبان چپ نہ رہے بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ نے رسول بھی دیا ہمیں عظمتوں والا اللہ نے ہمیں کتاب بھی دی تو عظمتوں والی لیکن ایک دن آنے والا ہے میرے بھائیو آخری بات دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لینا آخری بات یہ ہے کہ ایک دن آنا ہے اللہ کی عدالت لگنی ہے ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے رسول اللہ نے اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف درخواست دینی ہے اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرنا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا 19واں سپارہ ہے
اور پہلا ہی صفحہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب، اور کہیں گے رسول یا رب، اے میرے رب، ان ھذا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میں ان کو قرآن دے کے آیا تھا لیکن انہوں نے قرآن کو پیچھا کر دیا تھا، قرآن کو صحیح طور پہ نہیں عمل کیا تھا، قرآن کو نہیں۔ دنیا کا ہر کام سیکھتے ہیں ہم، موبائل ہمیں آتا ہے، گاڑی ہمیں آتی ہے، واٹس اپ ہمیں آتا ہے، فیس بک ہمیں آتا ہے، نیٹ آن کرنا آف کرنا ہمیں آتا ہے، دنیا کا ہر کام آتا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو قرآن کا ترجمہ کبھی سیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ایک وعدہ کریں ہم بھلا سارے ہم مل کے، اس رمضان آ رہا ہے نا رمضان، انشاءاللہ یا اللہ ہم تو وہی دعا کرتے جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ پتہ کیا اللہ کے رسول کہتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان۔ آپ شعبان میں دعا کرتے تھے بھائی، حضور کی دعا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، میں تو کہتا ہوں کر لیں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے یا اللہ میرے شعبان میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ لو اب تو کرو گے نا، اللہم بولو بلغنا، اللہم بارک لنا فی شعبان۔ اکڑا مہینہ بھائی شعبان ہے نا، اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہ شعبان کو اتنا برکتوں والا کر، وبلغنا الی رمضان، کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ ایک وعدہ کرنا ہے، ایک دل میں ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہاں دیکھو نا بھائی، ہمارے ملک میں نے یہ بات کتنی دفعہ گئی ہے، بچہ سکول جاتا ہے نا تو بچہ کیا پڑھتا ہے؟ اے ایپل، بی بیٹ، سی کیٹ اور جی ڈاگ، یہ بچہ پڑھتا ہے، اس کو ساتھ ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اے ایپل کا معنی ہے سیب، بی بیٹ کا معنی ہے بلہ، اور سی کیٹ کا معنی ہے بلی، ڈی ڈاگ کا معنی ہے کتا۔ یہ اس کو بچپن میں ابھی 3 سال 3.5 سال کا پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن سارا ہی پڑھ لینے ہیں، سورت فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں ہوتا۔ کیسی بے انصافی ہے یار کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن میں تراویحاں امام صاحب پڑھا رہے ہیں، مقتدی پڑھ رہے ہیں، تعلمون یعلمون ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب کو بھی نہیں پتا، مقتدیوں کو ہی نہیں پتا۔ اس لیے کل قیامت والے دن اللہ کے رسول نے ہمارے خلاف درخواست دینی ہے اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ان دونوں کی محبت اپنے دل میں جاگزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔